السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سورہ توبہ کی آخری دو آیات سے پہلے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں البتہ تحقیق آیا ہے تمہارے پاس ایک رسول من انفسکم تمہاری جانوں میں سے عزیز علیہ ما عنتم تمہاری کسی قسم کی مشکل اس نبی کو بڑی گراں گزرتی ہے. حریص علیکم وہ تو تمہارے ایمان کا حریص ہے، اس کا وہ تمہ رکھتا ہے. بالمؤمنین رؤوف رحیم اور مومنوں کے ساتھ وہ بڑا رؤوف اور مہربان ہے، نرمی کرنے والی. صحابہ کرام سے اس کی ایک قرات اور بھی ہے ثابت ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، عام قرات ہے نا انفسکم کہ تمہاری جانوں میں سے نبی بھیجا ہے. دوسری قرات حضرت غالباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، اس کی دوسری قرات ہے من انفسکم کہ اللہ نے جو نبی بھیجا نا وہ تم سب میں سے نفیس ترین ہے. تو ان دونوں معنوں میں کوئی شک نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو، اس پر میں قرآن و حدیث سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ تو ہیں ہی خوشبو، آپ کا دین بھی خوشبو، خاندان بھی خوشبو، میرے نبی کا کردار بھی خوشبو، آپ کا چہرے پر انوار بھی خوشبو. جتوں لگتا گیا رنگ زیادہ. اللہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت جحیفہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ سرکار مدینے سے باہر ایک پتھریلے علاقے کی طرف سفر میں نکلے. آپ نے ظہر اور عصر کی نماز قصر کرتے ہوئے دو رکعت پڑھی. نمازوں سے فارغ ہو کر نبی پاک کے صحابہ برکت کے طور پر میرے نبی کے ہاتھوں کو اپنے چہروں کو مارنے لگے، محبت پیار کے ساتھ.
کیونکہ میرے نبی کا ہاتھ مبارک شفا بھی تو تھی نا اس میں، جہاں ہاتھ لگا دیتے نا ٹوٹی ہڈی جڑ جاتی، خراب آنکھیں صحیح ہو جاتی، سانپ کا درد ختم ہو جاتا۔ پاک کے ہاتھ بڑی برکت والے۔ یہ صحابی کہتے ہیں حضرت جحیفہ رضی اللہ عنہ کہ میں نے بھی آپ سرکار کے ہاتھ پکڑے اور اپنے چہرے پر لگائے تو عجیب میں نے ٹھنڈک محسوس کی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک ریشم نالوں زیادہ نرم سن اور کستوری نالوں زیادہ خوشبودار سن۔ بخاری کی حدیث پیش کر، اور مسلم کی حدیث جناب جابر رضی اللہ عنہ کہتے رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی سے ظہر کی نماز پڑھ کے نکلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے، تو نبی پاک کی عادت مبارک ہو کسی بھی آپ بچے نہ بھی پیار کرتے سے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے نبی کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنایا، آپ بڑوں کے لیے بھی رحمت، چھوٹوں کے لیے بچوں کے لیے بھی رحمت۔ آپ کی عادت مبارکہ ہوتی تھی جب بچے ملتے ہیں تو آپ ان سے پیار کرتے ہیں۔ جناب جابر فرماتے ہیں ظہر کی نماز پڑھ کے باہر نکلے، میں بھی چھوٹا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے باہر کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، آپ سرکار نے ہر بچے کے چہرے پر تھپکی دی، اپنے ہاتھوں سے پیار کیا۔ کہتے ہیں اما انا، تو جب میری باری آئی تو آپ سرکار نے جب برکت والے رحمت والے خوشبودار ہاتھ میرے کانوں پہ رکھے نا، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے ایسے محسوس کیا ریشم سے زیادہ خوشبودار نرم، کستوری سے زیادہ خوشبودار، اور اگلے اس کی حدیث میں کہ ایسے لگتا تھا جیسے آپ نے اپنے ہاتھ کسی عطار کے عطر کے ڈبے سے ابھی نکالے، بڑی خوشبو، اور آپ حیران رہ گئے۔ اگلی حدیث میں مسلم شریف کی ہے، سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں ایسا پیر و مرشد دیا جس کی چال بھی خوشبو، جس کی ڈھال بھی خوشبو، جب آئے تو خوشبو، جب جائے تو خوشبو، پورا دین ہی خوشبو ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ، آپ کو شاید علم ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں خدمت اشرا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ میں جب پیدا ہوا تو میری امی جان نے بچپن میں ہی نبی پاک کی خدمت کے لیے مجھے وقف کر دیا۔ میں نے آپ سرکار کی خدمت کی، آپ کے لیے وضو کا برتن اٹھاتا، میں نبی پاک کے نالین مبارک اٹھاتا، نبی پاک کی خدمت کرتا۔ 10 سال میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ بخاری شریف کی حدیث، پورے 10 سال کے اندر ایک مرتبہ بھی نبی پاک نے مجھے ڈانٹا ہی نہیں، یار اتنا اخلاق دیا۔ اچھا اگلی گل سنو، کہتے جب میرے کو غلطی ہو جاتی تو آپ مسکرا دیتے، تو نبی پاک نے مسکراہٹ تو میں سمجھ جاتا آج کوئی غلطی ہو گئی۔ کیا بات ہے یار، یعنی کہ غلطی کا احساس بھی ہنس کر دے رہے ہے کوئی ایسا پیر و مرشد۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نرم دل نہ ہوتے، آپ کا اخلاق اچھا نہ ہوتا،
آپ سخت دل ہوتے تو یہ جو ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہے یہ آپ کے پاس نہ ہوتا. یہ پیار اور محبت اور اخلاق کے نتیجے. حضرت انس ان کی والدہ کا نام تھا ام سلیم رضی اللہ عنہ. وہ نبی پاک کی خالہ لگتی ہے سر. تو خالہ کا مقام پتہ کتنا ہے؟ ایک صحابی نبی پاک کے پاس آیا, بڑی توجہ سے بات سنا اور اس کی طرف پیش کرنا. آ کر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, انی اصابت ذنبا عظیما, میرے کو بڑا بڑا گناہ ہو گیا. کہ آقا کو رستہ ہے میرے پاس نہیں. آپ نے فرمایا ہل لک من ام, ماں گھر میں ہے؟ جی ماں تو فوت ہو گئی. فرمایا ہل لک من خالہ, ماں کی بہن خالہ ہے؟ جی جی وہ تو ہے. آپ سرکار نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام, او میری امت کے لوگوں, خالہ بھی ماں کے کیا مقام ہوتی ہے. فرمایا جا اپنی خالہ کی خدمت کر, اللہ تیرا یہ گناہ معاف کر دے. ماں کی خدمت تو بڑی چیز ہے. ماں نہ ہو تو ماں کی بہن کی خدمت. خالہ یہ نبی پاک کی خالہ لگتی تھی اور نبی پاک اپنی خالہ سے بھی پیار کرتے تھے. مسلم شریف کی حدیث ہے, کیا دیا نے گرمیاں دا موسم تے کدی کدی اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت نال عقیدت نال مل دی کر سنال سلا رحمی دی کر سنال میرے گھر تشریف لے آندے. ایک دن آپ آئے دوپہر دا وقت سی, میں بستر بچھایا, نبی پاک نے بستر تے لٹایا, ایک سمجھو کہ اپنے ہتھی سو آیا. آپ سرکار کو نیند آ گئی, بڑے مسئلے حل ہو گئے. جڑا داتا ہوتا ہے وہ نیند نہیں آندی, انہوں بھی لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ تو وہ ہے جس کو نیند کیا ہے وہ بھی نہیں آتی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھنے لگے اللہ تو سو بھی جاتا ہے؟ اللہ نے کہا ابھی سمجھ نہیں آئی. کہا دو شیشے کے برتن کانچ کے گلاس لے کے بیٹھ جاؤ. اللہ کا حکم تھا, بیٹھ گئے. بیٹھے رہے کچھ وقت گزرا تو اونگ آ گئی. کیا آئی؟ ادھر دیکھیں سمجھ ایسے جب ایسے اٹھے نا شیشے کے دونوں برتن ٹوٹ چکے. فرمایا موسیٰ یہ تو تیرے ہاتھوں میں دو چھوٹے برتن تھے, تو ان کی حفاظت نہیں کر سکا. اگر میں کائنات کا رب سو جاؤں زمین و آسمان ٹکرا کے ختم ہو جائے, سوتا نہیں, مجھے اونگ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی سو گئے. اما جان فرماتی ہیں میرے گھر کے اندر امام کائنات اور میرے پانجے, میرے پیغمبر, میرے رسول, میرے سید تاج صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں. نبی پاک دے مقدس و منور مطہر جسم اطہر تو پاکیزہ سونا خوشبودار پسینہ اتر رہے ہیں. اما جان ایک شیشی پکڑ دی ہے, توجہ کرنا, خوشبودار میرے پیغمبر, مسلم شریف کی حدیث. ایک شیشی پکڑی, نبی پاک نے پسینے اطہر وہ شیشی کی جمع کر لی. اچانک میرے نبی بیدار ہوئے تے پوچھتے ہیں خالہ جی کی کر رہے ہو, خالہ جی کی کر رہے ہو؟ تو خالہ کہنے لگی اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تہاڈی خوشبو جمع کر رہی ہوں. اتنی عظیم خوشبو ہے, اسی تہاڈی پسینے دے چند قطرے اپنی خوشبو وچ پا دینے تو اعلیٰ خوشبو بن جاتی. علم نشرح لو سینہ میرے پیر دا, بد کستوریوں پسینہ میرے پیر دا. سبحان اللہ. علم نشرح لو سینہ میرے پیر دا, بد کستوریوں پسینہ میرے پیر دا. چھڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا, چھڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا. جگہ دے پیر سارے جگ نو جگا گیا. سید کونین داتے جگ اتے چھا گیا. جگہ دے پیر سارے جگ نو جگا گیا. اتنی پیاری خوشبو. ایک دن نا
حضرت سعد نبی وقاص فرماتے ہیں آپ وہ صحابی ہیں جو اشراف مبشرہ میں سے ہیں، یعنی کہ ان 10 صحابیوں میں سے ہیں جن کو نبی پاک نے ڈائریکٹ جنت کی بشارت دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا آپ کے نواسے حسن و حسین حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما، آپ کے جسم اطہر پر کھیل رہے، آپ نے فرمایا یہ دونوں میری خوشبو ہیں، یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ اور دوسری حدیث میں بتاتا ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے نے آپ کے نواسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جسم اطہر دے کھیل کود کر رہے ہیں۔ صحابی کے اندر میں سرکار نے پوچھا اتحبہما، حسن حسین دونوں سننا کہ آقا کے تعمیر نام پیار ہے، اینا بچے نے تجھے پیار کر دیا، اور آپ نے فرمایا سعد ہے مجھے کیا ہے، میں کیوں نہ پیار کروں، یہ تو دونوں ریحانتا یا من الدنیا، یہ تو دونوں دنیا کے اندر میرے پھول ہیں۔ اگلی بات اشمہما، اشمہما یہ تو پنجابی ترجمہ میں چومنا، ایسے یہ لفظ ہے، یہ میرے پھول ہیں اور میں ان پھولوں کو چومتا ہوں۔ ایک حدیث میں لفظ ہے اشمہما، میں ان کو گلے بھی لگاتا ہوں۔ دیکھیے جو نبی خود اتنا خوشبودار ہے وہ اپنے نواسوں کو کہہ رہے ہیں کہ میرے پھول ہیں۔ اور علامہ اقبال پتہ کیا کہتے ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، ایک بھی پتی کم ہو، ایک بھی پتی کم ہو تو وہ گل ہی نہیں۔ علامہ اقبال جیسا شاعر کسی پھول کو صرف ایک پتی کم ہونے کی بنیاد پر اس کو مکمل پھول ماننے کے لیے تیار، تو جن کو میرے آقا نے پھول کہا وہ مکمل ہے نا، اس لیے آپ نے فرمایا جناب حسنین کریمین نبوت کے مکمل اور کامل پھول ہیں، خطابت میں کامل، حسن میں کامل، صحبت میں کامل۔ نبی پاک کہتے ہیں کہ میرے پھول ہیں، میں ان کو سونگتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا مجھے 3 چیزوں سے محبت ہے۔ کتنی؟ النساء والطیب وجعل وقرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اے میری امت کے لوگوں، میں 3 چیزوں سے محبت کرتا ہوں۔ پہلے نمبر پر میں اپنی بیویوں سے پیار کرتا ہوں۔ کہ بیوی شادی کر کے گھر رہے گی نا، ادھر محبت پیار خریدے، محبت پیار کو کندہ نہیں کرنا، اس لیے اپنا گھر چھوڑا، ماں باپ کا گھر چھوڑا تیرے لیے، اب تیرا بھی فرض بنتا ہے تو محبت پیار شامل کر دے۔ آپ سرکار نے پیمانہ بنا دیا، فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اللہ کا نبی تم سب میں سے اپنے بیوی بچوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر سلوک کرنے والا۔ تو کئی بندے نوجوان ہیں نوے وہ بیویاں محبت کر دینے تو چڑیلا محبت زیادہ کر تو وہ چڑیلا چڑھ جاتی ہے تو میں کہتا ہائے پاپا میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں سمجھائی دے۔ چڑیلوں سے محبت نہ کرو، اپنی بیویوں سے پیار کرو، اللہ کی قسم اللہ بھی راضی ہوگا، عبادت بھی ہے، گھر بھی بسا ہے۔ کرو محبت نال، کرو محبت نال بیویاں پیاریاں، کرو محبت نال بیویاں پیاریاں، نال محبت منن گلاں او ساریاں، مارنا کٹنا نہیں۔ یہ مار کھانے کے لیے نہیں ہے، ہاں 100 میں سے 1 آدھی ہوتی ہے، وہ بھی تھوڑی بہت سرزنش۔ بندہ گیا نا جتیاں دی دکان تے مار صاحب اور جی میری بیوی دی جتی دے دو، تو وہ نمبر کی ہے کہ چک بھی چکیا تو بھی اچھو دے انسان کرنا ہے۔
لیکن 100 میں سے ایک. اکثر بیویاں وہ تو اپنے خاوند کی فرما برداری کرتی ہے، کوئی کمی بیشی ہو بھی جائے ترجمہ کرنا چاہیے. 10 خوبیاں اگر ہوں تو ایک کمی بھی ہو جائے تو معاف کر دینا چاہیے. آپ سرکار نے فرمایا میں اپنی عورتوں سے محبت کرتا ہوں، میں خوشبو سے پیار کرتا ہوں، اور آنکھوں کی ٹھنڈک میری نماز میں ہے، میں نماز سے بھی محبت کرتا ہوں. آگے ذرا 3 چیزوں سے آپ محبت کریں گے. آپ سرکار نے فرمایا جس بندے کو خوشبو کا تحفہ پیش کر دینا اس کو رد نہ کرو. ایک حدیث میں فرمایا اگر کوئی خوشبو کا تحفہ پیش کرے اس کو رد نہ کرو، کیونکہ اس کا وزن بھی نہیں اور خوشبو بھی اعلیٰ ہے. چھوٹی سی شیشی عطر تھی، بتا کسی نے تحفہ دے دیتا ہے اس کو ایسا وزن تو نہیں ہوتا، بتا پڑھ کے جیب چھپا لیتا ہے. آپ کی حدیث ہے وزن کوئی نہیں، خوشبو بہت اعلیٰ ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا 3 چیزیں ان کو رد نہ کرو. اگر کوئی تحفہ دے نا، خوشبو، تکیہ اور دودھ. تکیے سے مراد کوئی بھی سراہنا، کوئی تکیہ، یہ مسئلہ ہے. بندہ کسی بندہ پاتی آؤ تو بیٹھو خوشی میں بیٹھو، یا کوئی دفتر میں جاتا ہے وہ اپنی خوشی نہ پوچھ کے کھڑا ہو جاتا ہے آؤ میری خوشی سے بیٹھو تو بیٹھ جاؤ. یعنی کہ تکیہ پیش کرے قبول کرو، خوشبو پیش کرے رد نہ کرو، دودھ کا پیالہ یا گلاس دے تو خوشبو پی لو. یہ 3 چیزیں رد نہیں کرنی چاہیے. اور آپ سرکار نے فرمایا جمعے والے دن خوشبو لگانا سنت ہے، اپنی نام لے تو کسی سے لے کر لگا. آخری بات بڑی توجہ سے سنیں، گھر میں جا کر بتانی آپ نے، یہ المیہ ہمارا. آپ سرکار نے مرد اور عورت کی خوشبو میں فرق کیے. یہ کستوری اور اس طرح کی دوسرے جو شیمپو وغیرہ جتنے مطلب کہ زیادہ خوشبو والی چیزیں ہیں، یہ عطر وغیرہ یہ مردوں کے لیے. آپ نے فرمایا عورت کی خوشبو، اس کی سمیل خوشبو تھوڑی سی قریب سے آتی ہے، رنگ زیادہ ہوتا ہے. ایسا کی پاؤڈر تھا تو زیادہ نہ ہوتا، بندہ تھا بادشاہ ہوتا ہے ضرورت نہیں. شیرا ہونا تھا، شیرا ضرورت ہوتے ہیں، بندے کو ضرورت نہیں. عورت بچاری محتاج ہے زیور کی. تو آپ نے سرخی پاؤڈر اس طرح کی مہندی لگانے کی اجازت دی. عورت کی خوشبو رنگ واضح اور خوشبو تھوڑی سی صرف خاوند کے لیے، کہیں دوسرے بندے کو نہ جائے. اور مرد کی خوشبو رنگ کم سے کم، خوشبو زیادہ سے زیادہ. ایسے تو جا رہے خوشبو دے ہوتے آ رہے کوئی گل نہیں. نبی پاک جی گلی تو گزر دے حدیث میں چاہتا ہے کستوری طرح خوشبو آتی تے لوگ آپ کی خوشبو کے پیچھے آپ کو تلاش کرتے 10 دن میں تھوڑا دن نبی گزرے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن عورت کے لیے ایسی تیز خوشبو لگانا منع. آپ نے فرمایا کوئی عورت تیز عطر اور خوشبو لگا کر ہمارے ہاں عشاء کے بعد پڑھنے کی مسجد میں بھی نہ آئے. بازار جانا تو دور کی بات ہے، یہاں تو عورتیں ٹمک اور چمک اور پتہ نہیں کیا کچھ پاؤں میں ہاتھوں میں ڈالا ہوتا ہے. سارا بازار دیکھ رہا ہے اچھا شادی بنا آ رہے فلانے میں لے جاؤ آ رہی، یہ فلاں عالم صاحب کی بیوی ہے، یہ فلاں لینڈ لارڈ کی بیوی ہے، فلاں میں لے جاؤ آئی. وہ لوگ بھی سلام اور سارے کو سمجھتے. آپ نے فرمایا پردہ کر کے جائے عورت تو ایسی خوشبو نہ لگائے کہ پردہ نہ آئے. وگرنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی قضا و قضا، جڑی عورت تیز خوشبو لگا کے جاندی بازار اندر تے لوگ مردوں کی خوشبو محسوس کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں قضا و قضا یعنی ثانیہ، ایسی عورت ثانیہ عورت. اور ایسی عورت کے لیے نبی پاک کا حکم ہے کہ وہ اپنی خوشبو کو اس طرح اتارے جس طرح غسل جنابت ضروری ہوتا ہے نا، اس طرح وہ غسل کر کے اپنی خوشبو اتارے اور بس اتنی خوشبو ہو کہ اس کے خاوند کو گھر میں جو بندہ اس کے ساتھ لگے نا بس اس کو آئے. باقی گھومنے ایسی ہوتی ہے بات جو دور نہیں جاتی. تو عورت ایسی خوشبو استعمال کرے. مرد کے لیے اجازت ہے کہ وہ اچھی خوشبو میں دور تک جانے والی استعمال کر لے. اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک کی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور ذرا دل سے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما. ذرا چاہ کے آمین کہیے یا اللہ یہ جو بدماش اسرائیل ہے اور اس کی ہیلپ اور مدد کرنے والے امریکہ جیسے بدماش، یہ جتنے بھی ہیں جو عالم کفر میں
کافر کے ساتھ کھل کے کھڑے ہوئے اللہ ان سب کو تباہ و برباد کر دے. آمین اسی آدمی کو ڈرائے کسی نے آمین اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے. آمین کہ میرا درس پوری دنیا میں جا رہا ہے چل رہا ہے. اللہ کو مدد سے میں بھی تو کہہ رہا ہوں آپ کو ڈرتے یا اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما. آمین اللہ مظلوم بچے مظلوم عورتیں جن کو اسپتالوں میں بھی نہیں چھوڑا جا رہا اللہ تو ان کی کیا بھی مدد فرما. تو 313 کی مدد کر سکتا ہے بدل میں اللہ ان کی مدد بھی فرما. ساروں کو نیست و نابود کر دے کفر کو نیست و نابود کر دے اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے امریکہ کو تباہ و برباد کر دے. اللہ اسلام کو اسلام والوں کو زندہ باد. اور بیماروں کے لیے دعا کرنی اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے اللہ تجھ کے دکھ دور فرما. یا اللہ پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما تنگ دست لوگوں کی تنگ دستیاں دور فرما. اے میرے اللہ اپنے نبی دی امت تیرے رحم فرما. اللہ جی مسلموں دی مدد فرما. فلسطین اندر تے دنیا دے جس علاقے جو مسلمان مظلوم نے اللہ تعالیٰ کی مدد فرما. سالمن نیست و نابود فرما. اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں بیمار نے اللہ اپنی رحمت میں شفا کاملہ عطا فرما. اللہ سونیا سر دے بالا تو لے کے پیروں دے ناخن تک سارے جسماں دے وچوں ایک ایک وائرس بیماری نوں نکال دے. اللہ اس بات تے قادر ہے تا حیات تندرستیاں عطا فرما دے. یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے سب کو معاف فرما. اے میرے اللہ سارے والدین تیرے فرما. یا اللہ جنہاں جنہاں دے والدین فوت ہو گئے انہاں دے والدین کو معاف فرما. انہاں دے والدین کو جنت وچ اعلی مقام عطا فرما. جنہاں دے والدین زندہ نے انہاں کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جنہاں جوڑے کو اولاد نہیں اللہ اپنی رحمت نال نیک صالح جڑی اولاد عطا فرما. اے میرے اللہ جنہاں کو بیٹے بیٹی موجود ہیں کم چند پڑھا جنہاں دے بچے جوان نے رشتے ناتے آسان فرما. اے میرے اللہ سکھ چین عطا فرما پریشانیاں تو دور فرما. یا اللہ دنیا و آخرت کی عظمت عطا فرما. آج دے بیٹھنے قبول فرما لے. یا اللہ آج دے بیٹھنے کو قیامت والے دن ذریعے نجات بنا دے. اللہ مشکل آسان فرما دے. اللہ ساری تنگ دستیاں دور فرما دے. رزق حلال عطا فرما. حرام تو سود تو بچنے کی توفیق عطا فرما. ظالم دے ظلم تو بچا. حاسدین دے حسد تو بچا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.